الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں میاں بیوی کے ہی حوالے سے زندگی گزارنے کے راحت و سکون اور آخرت کے سدھارنے کا اصول ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے آیت میں آپ نے سنا کہ اگر تمہارا دل کسی عورت سے کسی وجہ سے دور ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، صلح کر لو اور شادی کر لو، لیکن آج کی آیت میں فرمایا شادی بے شک کرو، عدل قائم ہو تو تب۔ پھر عدل کچھ اختیاری چیزوں میں آدمی کے اختیار میں ہے، کچھ غیر اختیاری چیزیں ہیں، وہاں انسان کا اختیاری بس ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے ان اختیاری چیزوں میں ذکر کر کے فرمایا وہاں عدل کرو، غیر اختیاری چیز وہ ایک دل کی کیفیات ہیں، وہ دل تمہارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تم بے بس ہو۔ اختیاری چیزوں کے اندر کام چلاؤ، لیکن اگر شادی کے حرص رکھتے بھی ہو کرو، ایک طرف مائل نہ ہو جانا، دوسری بیچاری پر ظلم ہو، ایسی لٹکی ہوئی ہے نہ شوہر والی نہ بغیر شوہر کے بیچاری پڑی رہے، ایسے نہ کر دینا۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا سابقہ غلطیوں کی اصلاح کرو، آئندہ احتیاط کا پہلو اپنا کر زندگی گزارو، کمیاں بیشی معاف کرنے والا اللہ بھی ہے، تم بھی کسی کی کمی بیشی معاف کر دو نا۔ اور ایک دوسرا ضابطہ فرمایا کبھی میاں بیوی کا آپس میں دل رلتا ہی نہیں ہے، مکمل نفرت آ گئی، ایک دوسرے کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر نہیں مل پاتے تو جدائی کرو، ایک دوسرے کا حقوق تلف کر کے دوسرا دوسرے کا حقوق تلف کر کے جہنم نہ بناؤ اپنے لیے، جدائی کرو، اللہ اس کو بہتر شوہر دے گا، تجھے بہتر بیوی دے گا، لیکن آخرت برباد کسی صورت نہیں کرنی ہے۔ وہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، اگلی بات آتی ہے، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، پہلے کہہ دیا ہے شادی کرو، اور لیکن ساتھ فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو ان تعدلوا، کہ عدل کر پالو، بین النساء، متعدد بیویوں میں، غیر اختیاری چیزوں میں تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، البتہ اختیاریوں میں کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تمہیں حرص بھی ہو اور شادیاں کرنے کی تو کرو، لیکن انصاف بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا، مت مائل ہو جانا، كُلَّ الْمَيْلِ، مکمل مائل ہو جانا دوسری طرف، فَتَذَرُوا، کہ پھر تم چھوڑ دو، ہاں اس بیوی بیچاری کو، پہلے والی کو، کَالْمُعَلَّقَةِ، ایسی جو معلق لٹکی ہوئی، ایسے نہ کرو۔
اور ساتھ ساتھ فرما دیا لحاظ رکھ کر چلو اختیاری چیزوں میں وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو سابقہ غلطیوں کی، وَتَتَّقُوا، اور احتیاط کرو آئندہ کے حوالے سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحیمہ رحم کرنے والا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، جدائی کر لو، یغنِ اللہ، اللہ غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعتوں سے۔ میاں کو بیوی مل جائے گی، بیوی کو میاں مل جائے گا، اللہ کی بڑی وسعتیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین ہے واسعا، بڑی وسیع رحمت والا، حکیمہ، وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ ازدواجی معاملات کے حوالے سے احکام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے آیتوں میں بتایا کہ مرد عورت سے زیادتی نہ کرے، اس کے حقوق کا بڑا لمبی تفصیلی بیان صورت نساء کے شروع میں بھی چلا۔ پھر صورت نساء کے شروع میں فرما دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ یتیم بچیوں سے نکاح کرو گے لیکن انصاف تم نہیں قائم کرو گے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، آخرت برباد ہوگی، چھوڑو ان کو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے علاوہ ایک بیوی سے اور بیوی کرو، 2 کرو، بلکہ 3 کرو، 4 کرو، لیکن انصاف کے دائرے میں کرو۔ اور 4 تک کی اجازت دے کر ساتھ فرما دیا لیکن اگر انصاف نہیں کر سکے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم انصاف نہیں قائم کر سکتے ہو، فَوَاحِدَةً، پھر ایک پر اکتفا کرو، آخرت نہ برباد کر دینا۔ تو وہاں بھی قرآن نے کہہ دیا اجازت ہے 1 سے زائد کی شادیوں کی، لیکن انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اب انصاف اور عدل، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، کچھ چیزوں میں عدل اور انصاف انسان کے اختیار میں ہے، کہ نفقہ دینے میں، خرچہ دینے میں اختیار ہے، دونوں کو برابر دو، کپڑا دینے میں، عیش و عشرت کرانے میں، رہائش دینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ایک کے پاس رات گزارنے میں، دوسری کے پاس رات گزارنے میں، ساری چیزیں اختیاری ہیں، یہ کرو۔ اختیاری چیزوں میں ڈنڈی مار کر اپنے آپ کو برباد نہ کر دینا۔ لیکن آج کی آیت میں فرمایا کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ وہ غیر اختیاری کیا ہیں؟ اختیاری چیزوں میں اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو دنیا میں تو کہے گا 2 بیویاں 4 بیویاں، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ مسئلے کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو شادیاں رچانے میں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن عدل نہ ہو بربادی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں بیک وقت رکھی ہیں، لیکن برابر کا انداز تھا۔ جو اختیاری امور میں برابری تھی، غیر اختیاری میں وہ بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اور ایسا برابری تھی، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں شدید بیمار ہو گئے، 13 دن بیمار رہے، بعد میں فوت ہوئے تھے۔ بدھ کے دن نبی شدید بیمار ہوئے، شدید بیمار تھے، درد سر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا سر کا درد تھا، سر پھٹ رہا تھا۔ نبی عصر کی نماز پڑھا کر عائشہ کے کمرے میں گئے، ساری بیویوں کے پاس جا رہے ہیں کہ عدل ہے، ایک بیوی کے کمرے میں تجھے کوئی ضرورت ہے دنیا کی، تجھے کوئی ضرورت ہے دوسری تیسری چوتھی، 9 بیویوں کے پاس چکر لگا دیا، اور ایک کے پاس جائے چلے گئے، بیمار ہو چھوڑ دو، فرمایا نہ نہ نہ، رب دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا لحاظ ہے۔ اب عائشہ کے کمرے میں گئے نا، نبی نے کہا عائشہ کو بھی اس دن سر کا درد تھا،
عائشہ نے جیسے نبی گئی تھے عورتوں کی کمی بیشی معلوم کرنے کے لیے، عائشہ نے کہہ دیا واراسا، ہائے میرا سر پھٹ گیا۔ نبی نے کہا عائشہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے، میرا سر پھٹ گیا ہے، واراسا میں کہوں گا، اس کے باوجود میں تمہارے لحاظ کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، سب کے پاس آیا ہوں۔ یہ کیسا نبی دنیا کو عدل کا درس دے رہا ہے، کائنات کا عظیم انسان ہے۔ اور پھر عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرا سر پھٹ گیا۔ نبی نے فرمایا اللہ کی بندی میرا سر ایسے پھٹ رہا ہے مجھے اپنی کیفیت کے اوپر خطرہ ہے، اتنی شدید تکلیف ہے نبی کو۔ اس کے بعد نبی ساری بیویوں کا حال معلوم کر کے رات کو جس بیوی کا رات گزارنی اسی کے پاس گئے، دوسرے دن دوسری کے پاس، تیسرے دن چوتھی کے پاس، چوتھے دن پانچویں دن پانچویں کے پاس، سوموار والے دن عائشہ کے پاس تھے۔ اور عائشہ کے پاس جب آئے تو رات گزاری، صبح نبی چلنے سے قاصر ہو گئے، بس چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تمام ازواج نبی کے گھر میں آئیں حال وال پوچھنے، خدمت کے لیے۔ نبی ان سے پوچھتے، یہ سوال ہی میں اجازت تھی، اینا انا غدن، میری آئندہ رات کہاں کس کے پاس ہے؟ ازواج سمجھ گئیں کہ نبی چاہتے ہیں اور منہ سے اظہار نہیں کرتے، ہمارے دل کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو آگے سے وہ کہتی نبی رہنا چاہتے ہیں عائشہ ہی کے کمرے میں، صرف ہم سے پوچھتے اینا انا غدن۔ آگے ہر بیوی کہتی یا رسول اللہ جہاں آپ ہیں آپ یہیں پر ہوں گے، ہم آپ کے پاس خدمت کے لیے آئیں گی، آپ ادھر ہی ہوں گے۔ اور یہ نبی نے عائشہ کا گھر، عائشہ کا بستر اس لیے کیا، نبی کی بیویوں سے واحد بیوی عائشہ تھی جس کے بستر کے اوپر نبی بیٹھا ہو لیٹا ہو وحی الہی آتی تھی، اور اب ازواج کے بستر پہ وحی نہیں آئی ہے۔ نبی چاہتے میرے اوپر صبح شام وحی آئے گی، اب زندگی کے آخری دن ہے تو میں ادھر ہی رہوں، عائشہ کے پاس رہوں، وحی آئے گی، دین کی تکمیل ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود نبی حق نہیں مار رہے ہیں، ان سے پوچھتے اینا انا غدن، اگلی کہتی یا رسول اللہ آپ ادھر ہی ہیں ہم آئیں گی، دوسری کہتی ہم ادھر ہی ہیں ہم آئیں گی۔ اس کے بعد ساریوں نے جب یہ کہہ دیا، نبی عائشہ کے کمرے میں سوموار کو رہے، اگلے سوموار تک نبی تھے اور اگلے سوموار کو دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بات کرنے کا ذکر مقصد کہ نبی نے اس کیفیت میں بھی عدل نہیں چھوڑا ہے۔ یہ نبی ہمیں کیا درس دے کر گیا، اس نبی کے نام لیوا ہمارے اندر کیفیات اور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عدل انصاف والی کیفیت مزاج نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ اختیاری چیزوں میں عدل ہے، لیکن کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ اختیاریوں میں عدل ہے، کھانے پینے میں بیویاں 2 کرو 4، یہ پہلے سورۃ نساء کی شروع میں بھی میں نے ذکر کیا، اس کی مثال سمجھانے کے لیے، وگرنہ حدیث بہت زیادہ ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات بڑی تھی۔ میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی بات بھی ذکر کی تھی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بلند پایہ عالم گزرے ہیں، تصوف کے بھی بڑے بلند پایہ عالم اور ممتاز امام تھے، اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے ہمارے برصغیر و پاک و ہند میں۔ بیویاں 2 تھیں، اولاد ایک سے بھی نہیں تھی۔ آج کل کبھی کبھی میں اس وقت کہا کرتا ہوں، لوگوں نے کتابیں کچھ مارکیٹ میں پھینکی ہوئی اشرف علی صاحب تھانوی کے نام سے کہ عملیات قرآنی اشرف علی صاحب تھانوی کی ہے، یہ تویز کرو تو یہ بیٹا ہو جائے گا، یہ تویز کرو تو یہ بیٹی ہو جائے گی، یہ تویز کرو تو یہ ہو جائے گا۔ اشرف علی صاحب کے نام پر کتابیں بک رہی ہیں۔ اشرف علی اگر ان تویزوں کو اپنے گھر میں استعمال کرتا، بیٹا لے کر آتا، بیٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ دینے پہ آئے، ولی بھی محتاج، ولی بھی محتاج، نبی بھی محتاج ہیں۔ دینے پہ آئے، وہ جس کو دے دے نواز دے، نواز دے، یہ طاقت صرف اس کی ہے۔ تو اشرف علی صاحب کی 2 بیویاں تھیں، بڑے شاگرد تھے، بڑے مرید تھے، بڑے چاہنے والے تھے، ان کی خانقاہ تھی۔ تو دور سے لوگ آتے تھے تحفہ لے کر کے، حضرت کے لیے تحفہ لے جائیں استاد کے لیے۔ ایک پرانا شاگرد آیا، راستے میں اس نے تربوز مل گئے اس کو،
کہ تربوز لے کر جاتا ہوں انڈیا میں، تھانہ بون میں، تو بڑا تربوز دیکھا 7-8 کلو کا، کہا بھائی یہ بڑا اچھا ہے، اس کو تولو، تول دیا، اتنا نکل گیا جی، اتنا کلو نکل گیا۔ کہا اب وہ بھی اشرف علی صاحب تھانوی کا شاگرد تھا، اس کو پتا حضرت کی 2 بیویاں ہیں، انصاف کا تقاضا ہے، اس نے کہا بھائی اس جیسا ایک اور بھی تول دو۔ اب وہ بندہ تولتا ہے تو اس جیسا نہیں ہوتا ہے، کوئی چھٹانک 2 چھٹانک پاؤ اوپر نیچے، کہتا نا یہ نہیں ہے، برابر کر اس کے۔ یا اللہ برابر کیسے؟ جب تولے تو کوئی اونچ نیچے نکلتا، کہا برابر۔ اس نے کہا یار میں مفت میں دیتا ہوں، 2 چھٹانک میرا جا رہا ہے نا، جانے دو، میں دے دیتا ہوں، نہیں لیتا ہوں پیسے، آدھا کلو لیتا ہوں، پاؤ اوپر جاتا میرا جا رہا ہے۔ اس نے کہا نہ تیرے میرے کی بات نہیں ہے، اوپر والے کی بات ہے، ہم نے اس کا حکم ماننا ہے، تو دے گا میں دوں گا، لیکن اس کی بات ہے، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں برابری چلتی ہے، تو میں اپنے استاد کے گھر میں جاؤں گا، 2 بیویاں برابر آئے گا، ایک کمی بیشی ہوگی، استاد بھی غصہ ہوگا، اللہ بھی غصہ ناراض ہوگا۔ برابر تول کر ایک خدانہ برابر نکل گیا، لے کر آ گئے، لے کر آئے حضرت کو، بیٹھا کلاس میں، بعد میں کلاس ختم ہوئی، حضرت یہ تحفہ لے جانا۔ تحفے کو لے جانے کے لیے جب کہا یہ بچے کے ہاتھ یہ اندر بھیج دو، وہ مال پڑا ہوا ہے، تحفہ ہے تو سب کے سامنے نمایاں اچھا نہیں ہوتا ہے، اس میں دکھلاوا بھی آ جاتا ہے۔ کہا حضرت ادھر ہے، کہا ادھر لے آؤ۔ اب حضرت نے بھی درس دیا دنیا کو، درس کے لیے کبھی کبھی بعض باتیں نمایاں کر دینی پڑتی ہیں تعلیم کے لیے۔ کہا حضرت یہ ہے، میں تو سب نمایاں نہیں کرنا چاہتا، بتایا وہ رکھے ہوئے ہیں، بچہ چھوٹا اندر بھیج دو، دے کر آ جاتا اماں جی کو۔ کہا ادھر لاؤ، چھوڑ اماں جی کو لانے کو، لے کر آئے، کہا چھری بھی لے کر آ۔ کہا کیوں جی حضرت؟ کہا برابر کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت برابر کر کے آیا ہوں، یہ دونوں برابر تول کر بڑی مشکل سے میں نے برابر کیے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، تو ایک گھر میں دے دو، دوسرے کا برابری ہو گئی ہے۔ حضرت کا بھی دماغ تھا عالم کا، اس نے کہا نہیں ہوئی برابری، چھوڑ تو اس بات کو، لا چھری رکھی، برابر سے دونوں کاٹ دیے، ایک کا بھی آدھا دوسرے کا بھی آدھا، فرمایا یہ جمع کیا جاؤ اس گھر میں دے دو، دوسرا آدھا دوسرا بھی آدھا اس گھر میں دے دو۔ حضرت بات تو وہی ہوئی ہے، 8 کلو کا دانہ تھا، 8 کلو اس کو مل گیا، 8 کلو اس کو، تو بات تو وہی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا وہ نہیں ہوئی ہے، انصاف کا رب نے قرآن میں کہا ہے، تو انصاف میں ایک دانہ ادھر جاتا ایک ادھر، جس کا پھیکا ہو جاتا میں مجرم ہو جاتا۔ دونوں میٹھے تو دونوں حصے دونوں کے، دونوں پھیکے تو دونوں کے، ایک پھیکا تو ایک میٹھا، آدھا اس کا بھی پھیکا آدھا اس کا بھی پھیکا، جاؤ انصاف ہو گیا ہے۔ واہ علماء کرام، اللہ تمہارے اوپر رحمتیں کرے، اپنے کردار سے بھی قرآن کو سمجھایا انہوں نے، اپنے عمل سے بھی۔ تو آیت میں اللہ نے فرمایا بیویاں کر لیکن انصاف، اگلی بات ہے اگر انصاف نہ کر سکو تو قرآن نے ذکر کیا پھر اگر خطرہ ہے نہیں کر سکتے ہو نا تو فواحدتاً، صرف ایک پہ اکتفا کرو، اگر متعدد کرتے ہو انصاف کرنا۔ اور دوسری بات کہہ دی ہے، بعض کام غیر اختیاری ہوتے ہیں، دل مائل ہو جاتا ہے کسی طرف، یہ دل کس کے کنٹرول میں؟ یہ دل کا میلان 2-4 بیٹی بھی کسی کے ہیں نا، ایک بیٹی کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے بنسبت باقی، بیٹی باقی بھی بیٹی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک کی طرف قدرتی دل مائل، اور بچیاں ہوں ایک کی طرف دل مائل، ایسے قدرتی طور پر ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی میں نے کہا، جو قدرتی طور پر ایک طرف مائل ہوا یہ انسان کے بس میں، دل کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، کیف یصرف کیف یشاء، جیسے وہ پلٹا دے دے۔ نبی نے فرمایا اسی لیے دعا کیا کرو اللہ ہمارے دل کو دین پہ قائم رکھنا۔ تو فرمایا اب غیر اختیاری طور بیویاں 2 لیکن ایک کی طرف دل مائل زیادہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حقوق دینے میں برابری،
اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو غیر اختیاری چیزوں میں عدل کرنے کی، وہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ باقی اختیاری چیزوں میں کرو، اختیاری غیر اختیاری چیزوں میں تمہیں جائز ہے، کسی ایک کے ساتھ دل مائل ہو گئے کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن دل کے مائل ہونے کے بعد اور مائل پکے ادھر نہ مائل ہو جانا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، مکمل ادھر مائل ہو کر دوسری بیچاری کو لٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دینا۔ دل مائل ہے ایک طرف تو کوئی بات نہیں، دلی محبت ایک کے ساتھ زیادہ باقیوں کے ساتھ کم ہے، وہ دلی میلان ہے، لیکن اس میں حقوق تلف نہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے، میں نے عرض کیا، عدل قائم کیا، بیماری میں بھی عدل، لیکن نبی کا دل تمام ازواج میں سے خدیجہ کے بعد شادی کی ہیں باقی بیویوں سے، ان بیویوں کی متعدد میں عائشہ کی طرف مائل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کر کے بھی فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ خود کہتی ہے نبی اکثر یہ دعا کرتے میں سنتی تھی، اللہم ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ یہ جو میں تقسیم کی بیویوں میں جو میرے اختیار میں نے وہ کی ہے، فلا تلملی فیما تملک ولا املک، یا اللہ اس چیز میں مجھے نہ پکڑنا جو میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے، کہ دل میرا ایک طرف گیا اس میں مجھے نہ پکڑنا اللہ۔ غیر اختیاری چیزوں میں نبی بھی دعا کرتے کہ میرا اختیار نہیں چلتا ہے، کہ عائشہ کے ساتھ ایک محبت، اور اس کا علم بھی تھا، علم والے آدمی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، عائشہ کا علم زیادہ تھا باقیوں کے مقابلے میں، اور اللہ نے کچھ صفات سے اس کو نوازا ہوا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں علم اور عقل کے اعتبار سے میرے ہم پلہ نبی کی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش تھی، باقی میرے ہم پلہ کوئی بھی نہیں تھی، لیکن نبی کا تھوڑا دل اس کی طرف مائل، کہتے یہ میرا غیر اختیاری، باقی معاملات میں برابری عائشہ کے باوجود۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے فلو حرستم، اگر زیادہ بیویوں کی حرص ہو بھی تو جدھر تمہارا قلبی میلان ہو چکا ہے مکمل مائل نہ ہو جانا کہ دوسری بیچاری کو لٹکی ہوئی چھوڑو، نہ شوہر والی رہے نہ بغیر شوہر کے، نہ اس کا حق ملے، نہ کپڑا ملے، نہ خرچہ ملے، نہ دیگر حقوق زواجی ملے، ایسے نہ کرنا، عورتوں کا لحاظ رکھ کر چلو، عدل۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا کہ میاں بیوی صلح کر کے چلو انصاف کے دائرے میں، سابقہ غلطیاں ہو گئیں ان کی اصلاح کرو، آئندہ احتیاط کرو، وَإِن تُصْلِحُوا، سابقہ غلطیوں میں اگر تم اصلاح کر کے چلو، وَتَتَّقُوا، آئندہ احتیاط کر کے چلو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان معاف کر دے گا۔ یہ عام ضابطے کے طور پر بھی ہے کہ سابقہ غلطی ہوگی آئندہ اپنی اصلاح کرو اور احتیاط کرو، اللہ معاف کرے گا۔ ساتھ اگلا ضابطہ اللہ نے فرما دیا، کبھی میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں لیکن دل میں، مرد کے دل سے عورت نکل گئی ہے، کہتے ہیں نہیں آتی دل میں کیا کروں۔ کبھی عورت کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میاں تو اچھا ہے غلطی نہیں، لیکن میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں کیا کروں۔ یہ دل لگانے والا کون؟ اللہ ہے، نہیں ہوتا ہے۔ بیوی کو کہہ دیا جاتا غلطی بتا، کہتی غلطی تو ہاتھ نہیں ہے لیکن میرا دل نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دلوں کو پھیرنے والا، پلٹانے والا کون؟ اللہ۔ فرمایا یہ کیفیت آ گئی ہے تو دل نہیں لگے گا تو عورت میاں کا حق پورا ادا نہیں کرے گی، خدمت پوری ادا نہیں کرے گی، اپنی جہنم بنائے گی۔ فرمایا اس کو جہنم میں نہ دھکیلو، نہ جی صلح کرو، خیر ادھر ہی رہو۔ اور مرد کبھی کہتا ہے میرا اس عورت کے ساتھ دل نہیں لگتا ہے، بس نہیں لگتا ہے، بھائی غلطی کہتا ہے غلطی تو خاص نہیں ہے لیکن میرا دل نہیں لگتا ہے، گھر کو آنے کو بھی دل نہیں لگتا ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں صلح جی خیر ہے، تو یہ عورت کا حق ادا نہیں کرے گا جب دل نہیں لگتا ہے، تو اس کی جہنم بن جائے گی، حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا کوئی بات نہیں، خدا کے بندو جب دل نہیں لگتے ہیں، دل اللہ کے پاس ہے، ان کی جدائی کرو۔ وہ جی جدائی کریں گے تو عورت کو طلاق ہو جائے گی، کدھر جائے گی؟ فرمایا عورت کو پیدا کرنے والا اوپر ہے، مرد کو پیدا کرنے والا بھی اوپر ہے، اللہ ان کو بہتر اپنی وسعت رحمت سے بہتر جوڑا دے گا، مرد کو اس کو بیوی مل جائے گی، عورت کو ہمن مل جائے گا، کم از کم دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے زندگی دنیا کی بھی بہتر، آخرت کی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی حالت میں دباؤ ڈالو معاشرتی، نہ جی صلح، نہ جی صلح،
تو وہ ایک ادھر منہ پر چڑھا ہوا ہے، دوسرے کو ادھر منہ چڑھا ہوا ہے، حقوق تباہ ہو رہے ہیں، ظلم زیادتی ہو رہی ہیں۔ فرمایا آخرت کی بربادی ایسے نہ کرنا۔ وہیں یتفرقا، اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں، طلاق ہونا چاہتی ہے، کوئی بات نہیں، کر دو۔ یغنی اللہ ان کو غنی کر دے گا ایک دوسرے سے، کلن، ہر ایک کو، من سعتی، اپنی وسعت رحمت سے۔ اور یہ ایسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آج بھی معاشرے میں کبھی کبھی ایسے کیس آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بھائی تو عورت کے ساتھ ایسے کرتا ہے، سنا ہے کوئی غلطی بتا، کہتے غلطی شلطی کوئی نہیں، سیدھی بات ہے جی، سیدھی بات ہے جی، میں تہمتیں نہیں لگا سکتا ہوں، غلطی کوئی نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں لگتا ہے۔ اب یہ شریعت کہتی نہیں لگتا ہے تو اس کو طلاق دے بے گانی بچی کو، اس کو اللہ بہتر شوہر دے دے گا، تجھے اللہ بہتر بیوی دے دے گا۔ لیکن اب نہ جی اسی حالت میں رہنا ہے جی، بس نہیں کر سکتے ہیں جی، جس طرح معاشرتی دباؤ میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ظلم نہ کرو۔ اور ایک صاحب کا یہی انداز تھا، حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے زینب بنت جحش کا نام لیا، نبی کی پھوپھی کی لڑکی ہے، نبی نے خود اس کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا۔ زید بن حارثہ نبی کا غلام تھا، نبی نے اس کو آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا، بیٹا بنا کر گھر میں پالا تھا، بڑا ہوا تھا، وہ ایک لمبی بات ہے۔ جوان ہوا، نبی نے اس کی شادی کرائی ہے، اب اس کے اوپر غلامی کا دبا لگا ہوا تھا، اور یہ یورپ کا آدمی تھا، یورپ سے گرفتار کر کے لایا گیا تھا بچہ، منڈی میں بکتا تھا، حکیم بن حزام نے خرید کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے لایا۔ خدیجہ کے پاس ہی اس نے کہا مجھے لڑکا خادم کی ضرورت ہے۔ لڑکا بڑا تیز تھا، عقل مند تھا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی لڑکا بڑا اچھا ہے، یہ میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں۔ پیچھے اس کے والدین آ گئے تھے، پتہ چلا ہمارا بچہ وہاں بک گیا ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ نبی کے پاس ہے بورے پیسوں کے لے کر، نبی نے کہا پیسے اپنے پاس رکھو، بچہ تمہارا ہے، میں دنیا میں رحمت کا ذریعہ بن کر آیا ہوں۔ بچے سے پوچھو بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، پیسے بھی لے جاؤ، بچی بھی لے جاؤ، نہیں جانا چاہتا ہے تو میں بچی کی خوشی کے اوپر زبردستی نہیں کروں گا۔ بچے سے پوچھا، بچے نے کہا میں تو نبی کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں۔ چاچا نے کہا اوئے تیری ماں یہ کہتی، بہن یہ کہتی، انہوں نے کہا بہن بھی ماں بھی اپنی جگہ ہے، کائنات کے پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ باپ نے بھی اس نے کہا بچے یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، بڑا کچھ کیا۔ بچے نے کہا ابو جی تو بھی باپ ہے، لیکن اس جیسا رحیم باپ میں نے نہیں دیکھا۔ باپ کے آنسو آ گئے، اس نے کہا میں بچے کو نہیں لے کر جاتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا ہماری غیرت کا مسئلہ، اس نے کہا چھوڑ یار، بچہ میں باپ ہوں گا، میں بچے کے مستقبل کو دیکھوں گا نا، بچہ ادھر خوش ہے، مجھے اس سے بہتر میں خوش بچے کو نہیں کر سکتا ہوں، رہنے دو بچے کو ادھر۔ بچے باپ نے بھی اچھا فیصلہ دیا۔ نبی نے چچو ماموں کے سامنے کہا آج کے بعد زید بن حارثہ میرا غلام نہیں، آزاد ہے اور میرا بیٹا ہے۔ اور یہ بیٹا تھا، اس کی شادی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے اپنی پھوپھی کی لڑکی سے، زینب بنت جحش سے۔ اب نبی کی پھوپھی کون؟ پھوپھی کی لڑکی بنو ہاشم، سید، نہیں سمجھ آئی ہے؟ سید معمولی خاندان نہیں ہے، سیدوں میں بھی دو چار قسمیں، بنو عباس ہے، بنو عقیل ہے، بنو جعفر ہیں، لیکن فرمایا یہ بنو ہاشم، نبی کا خاندان۔ اب نبی نے غیر سید سے نکاح کرا دیا، بلکہ غیر سید سے کیا، جس پر غلامی کا دبا لگا ہوا ہے۔ نبی نے اپنی پھوپھی کو پیغام دیا، پھوپھی کی بچی کو کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نکاح کا تو کر لیتی، لیکن اس پہ دھبا ہے غلامی کا، میری شان کے خلاف ہوگا، میرے خاندان کے خلاف ہوگا۔ نبی نے دوبارہ پیغام دیا، تیسری دفعہ دیا، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے نبی کی چاہت ہے۔ فرمایا نبی کی چاہت کے اوپر اپنی چاہت قربان کرتی، نبی نے کہا پڑھ لو۔ اب اس کا نکاح ہو گیا زید بن حارثہ کے ساتھ، چند دن رہا، اس نے اپنی چاہت قربان کی، اور عائشہ خود کہتی ہے میرے ہم پلہ تھی، عقل میں بھی، حسن میں بھی، جمال میں بھی، قد میں بھی، بڑی کمال کی زیرک بین خاتون تھی، خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ زید بن حارثہ چند دن رہا، اس نے کہا میرا دل اور اس عورت کے ساتھ نہیں لگتا ہے، چل بھائی کوئی غلطی کوئی بھی نہیں ہے، عظیم عورت ہے، میرا دل نہیں لگتا ہے، میرا دل گھر کو آنے کو ہی نہیں دیر کرتا ہے،
دل کس کے پاس؟ یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اس میں بھی حکمت اللہ کو پتہ، ہمیں نہیں پتہ نہیں کیا کیا حکمت ہوتی ہے، اور ادھر بھی حکمت تھی، اور آگے قرآن نے یہی کہا جدائی کرو، اللہ وسعتوں والا ہے، اس کو بہتر شوہر دے گا، اس کو بہتر بیوی ملے گی، وکان اللہ واسعا حکیمہ، وہ حکمتوں والا ہے۔ دل اس نے کیوں ایسی کیا ہے؟ اس میں کوئی حکمت ہوگی، جدائی کرو۔ اور زید ابن حارثہ نے بار بار نبی نے سمجھایا، زید خیال کر خدا کا بندہ، لوگوں نے میرا لحاظ کر کے اپنی چاہت چھوڑ کر تیرے ساتھ شادی کی، میرے خاندان پر دبا، اور زینب پر دبا، طلاق کا دبا، بنو ہاشم پر دبا آ رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، سر آنکھوں پہ میرا دل نہیں لگتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا کوئی حسن، کوئی جمال، کوئی کسی چیز میں کمی؟ کہا کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، میں کوئی ایسی زبان سے بات بھی نہیں نکالنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، اور ہے بھی نہیں اس میں کوئی۔ بلاہر زید نے طلاق دے دی، فرمایا جدائی کرو، پھر اس کا حق بھی مارا جائے گا، تیرا حق بھی مارا جائے گا، قیامت خراب ہو جائے گی۔ طلاق ہو گئی ہے۔ حکمتوں والا کون؟ دل والا بھی، دلوں کا کنٹرول بھی، اور اسی لیے آگے فرمائے وکان اللہ واسعا حکیم، اللہ وسعتوں والا، حکمتوں والا ہے۔ دل جو پھیرا کوئی بات تھی، اب جب دی اس نے طلاق اور ادھر سے عدت ہوئی ہے، نبی بھی چپ چپ پریشان، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ زینب بھی پریشان، میں نے نبی کی چاہت پر یہ کیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ زینب کی ماں بھی پریشان، نبی کی پھوپھی کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ زید ابن حارثہ بھی چپ پھرتا تھا، کہتے ہو میرے دل کو لگتی نہیں تھی، میں نے نبی کے خاندان کو دبا دے دیا، کیا کروں؟ وہ بھی چپ پریشان پھرتا تھا طلاق کے بعد، وہ بھی اپنی جگہ۔ لیکن حکمتیں اللہ کے پاس۔ عدت ختم ہوتے ہی اللہ نے کہہ دیا نبی میں رب فیصلہ دے چکا ہوں، فلما قضا زید، اسی زید کا ذکر قرآن میں آیا، کہیں بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اس زید کا ذکر نام قرآن میں ہے۔ یہ اتنا عظیم انسان ہے جس کا ذکر نام رب نے عرش پہ لیا، قرآن بنا کر اتارا ہے۔ یہ کیسا تھا؟ زبردست آدمی تھا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اپنے سارے معاملات پورے کر دیے ہیں، نبی میں عدت پوری، طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی ہے، زوجنا کہا، نبی میں عرش کے اوپر زینب کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ دبا لگا ہے، لیکن دبے کی صفائی بھی کمال کی ہوئی ہے، سمجھ آئی نہیں آئی ہے؟ ارے زید سے بہتر شوہر نہیں ملا، دبے شبے دل گئے۔ اور پھر زینب کہا کرتی، لوگوں کہا، زینب کو بعد میں کہا تجھے زید نے طلاق دی، اس نے کہا ٹھیک ہے زید نے طلاق دی ہے، تمہارا نکاح تمہارے باپ نے کیا ہے، تمہارے چچوں نے کیا ہے، تمہارے دادوں نے کیا ہوگا، میرا ایک نکاح نبی نے کیا، دوسرا نکاح میرے رب نے کیا ہے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور قرآن نے خود کہا زوجنا کہا، حکمتوں والا کون؟ اور رب نے یہ حکمت کیوں کی؟ نبی کو کہا کر نبی میں نے نکاح کر دیا، آپ کی بیوی ہے زینب۔ اچھا، اللہ اکبر۔ فرمایا حکمت یہ ہے، عرب میں ایک دستور چلتا، ہمارے ہاں بھی چلتا رہتا ہے، آج کل یہ نظام ایک عجیب آ گیا ہے دین سے دور ہونے کی وجہ سے۔ بیٹی لے لی، منہ بولی بیٹی اپنے نام سے کر دی، بیٹا لے لیا اپنے نام سے کر دیا۔ فرمایا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا جب حقیقی بیٹا نہیں، منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح پھر جائز ہے۔ اللہ نے زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا، اسے طلاق دلا کر نبی سے نکاح کرا کر دنیا کو سبق پڑھا دیا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، حقیقی بیٹی کی بیوی سے نکاح ناجائز ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن منہ بولا بیٹے کی بیوی سے نکاح، کیونکہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے یہ رسم توڑوا کے رکھ دی نبی سے۔ حکمت کیا تھی؟ کیا کرموں والا، کیا رحموں والا تھا وہ۔
اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، حقیقت پہ جانے کی توفیق میں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں، نیک ارادے، نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک ساتھی اپنے روزگار کے لیے پریشانی کا ذکر کر رہا تھا، دعا فرمائیں اللہ اس کو بہتر روزگار نصیب فرمائے، اور جتنے بے روزگار ہیں اللہ بہتر روزگار نصیب فرما۔ روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں، رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ایک صاحب ہیں شدید بیمار ہیں، ان کے عزیز دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غیبی نصرت کے فیصلے فرما، جیسے تو نے ان سے فی الحال ابھی تک غلبہ اور قوت عطا کیا ہوا ہے، سپر طاقتیں پسپا ہو رہی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو مزید ذلیل فرما دے۔ یا اللہ مزید ان کو ذلیل فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اور یا اللہ یہودیوں کو، یہودیوں کے پشت پناہوں کو، سپر طاقت کہلانے والوں کو صفر طاقت میں تبدیل فرما دے، اور انشاءاللہ ان قریب یہ صفر طاقت میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ جلد از جلد ان کے غرور کو خاک میں ملا، اور مسلمانوں کو ان کے شکنجوں سے نجات نصیب فرما، مسلمانوں کو اپنے اسلام کے مطابق چلنا نصیب فرما، اپنے قرآن کے مطابق چلنا نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و